السلام علیکم ڈیئر ویورس، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تمام سامعین کو خوش آمدید۔ ڈیئر ویورس، آج کی اس سیشن میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹیسٹ اینڈ ٹائپس آف ٹیسٹس آن ویریس بیسس۔ ٹائپس آف ٹیسٹس کے لیے ہمارے پاس جو بیسس ہے ان میں سب سے پہلے آن دی بیسس آف پرپز، سیکنڈ نمبر پر آن دی بیسس آف موڈ آف ایڈمنسٹریشن، تھرڈ نمبر پر ہم ٹائپس آف ٹیسٹ جو ہے نا وہ اسٹڈی کریں گے آن دی بیسس آف فارمیٹ، اور آخر میں اسکورنگ کی بنیاد پر۔ تو سب سے پہلے واٹ از اے ٹیسٹ؟ ڈیئر ویورس، اے ٹیسٹ از اے سسٹمیٹک ٹول used to measure a student's knowledge, skills or abilities in a specific area۔ یعنی ایک ٹیسٹ جو ہے یہ ایک سسٹمیٹک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی مخصوص ایریا میں طلباء کے نالج، ان کی مہارتوں اور ان کی ایبلٹیز کو جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سال کے آخر میں ہمارے اسکولوں یا کالجوں یا یونیورسٹیوں میں جو امتحان لیا جاتا ہے، اور جس امتحان میں ہر مضمون کے لیے جو پرچہ تیار کیا جاتا ہے وہ پرچہ جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ اب ٹائپس آف ٹیسٹ میں سب سے پہلے پرپس کی بنیاد پر ہمارے پاس جو ٹیسٹ کی مختلف اقسام ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ڈائگناسٹک ٹیسٹ۔ اٹ آئیڈینٹیفائز اسٹوڈنٹس اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز بیفور انسٹرکشن۔ یعنی جس طرح نام سے ظاہر ہے ڈائگناسٹک مینس ڈائگنوس کرنا، معلوم کرنا۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے کسی بھی انسٹرکشن کو شروع کرنے سے پہلے ہم طلباء میں پائے جانے والے اسٹرینگس اور ویکنیسز کو ڈائگنوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈسلیکسیا کے جو بچے ہیں، ڈسلیکسیا کے شکار بچے ایسے بچے ہوتے ہیں جو لرننگ ڈس آرڈر کے شکار ہوتے ہیں، یعنی جن کا لرننگ ڈس آرڈر ہوتا ہے، ان کی ریڈنگ، ان کی رائٹنگ، ان کی اسپیلنگ کی اسکل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ایسے بچوں کی اگر ہم ریڈنگ اسیسمنٹ کو چیک کرنے کی کوشش کریں تو کسی بھی انسٹرکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کے لیے تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ایک ڈائگناسٹک ٹیسٹ کہلاتا ہے، اور یہ عام بچوں کے لیے بھی یہ ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی کلاس کے بچوں کو کوئی نیا مضمون شروع کرنے سے پہلے ان کا ٹیسٹ لیا جائے کہ ان بچوں کی کیا اسٹرینگس ہے اور کیا ویکنیسز ہے، تو وہ بھی ڈائگناسٹک ٹیسٹ کہلائے گا۔ فارمیٹیو ٹیسٹ یہ ایک دوسری قسم ہے ٹیسٹ کی آن دی بیسس آف پرپز، جو مانیٹر کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے پروگریس کو ڈیورنگ لرننگ، یعنی ایک آن گوئنگ کسی پروسیس کا آن گوئنگ پروسیس کو مانیٹر کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ یوز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے ویکلی کوئزز ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتے ہیں، یا پر ویک یا پر منتھ جو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ فارمیٹیو ٹیسٹ کہلاتے ہیں، تاکہ جن کی بنیاد پر ٹیچنگ اپنے ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں تبدیلی لائے اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ امپرومنٹ کے لیے ان کو فیڈ بیک دیا جائے۔ اسی طرح تھرڈ نمبر پہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے۔ اٹ ایویلیٹس لرننگ ایٹ دا اینڈ آف اے کورس۔ کسی بھی کورس کے آخر میں جو ٹیسٹ منعقد کیا جاتا ہے وہ ٹیسٹ سمیٹیو ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جو فائنل ایگزامس ہیں یا بورڈ ایگزامس ہیں، یہ جو ہے ان میں جو پیپر استعمال ہوتے ہیں وہ سمیٹیو ٹیسٹ کہلاتے ہیں۔ پرپس کی بنیاد پر ٹیسٹ کے مزید اقسام میں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ۔ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ جو ہے اٹ میجرز اے پرسنز پوٹینشیل ان اے اسکل۔ کوئی بھی نیا اسکل شروع کرنے سے پہلے کسی بچے سے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ مثال ہے ہمارے پاس اسکولسٹک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے، آئی کیو ٹیسٹ ہے، جی آر ای ٹیسٹ ہے، یعنی پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے لیے یا بی ایس میں داخلہ لینے کے لیے یا یونیورسٹی کی کسی ادر پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے جو ٹیسٹ منعقد ہوتے ہیں، جیسے اے سی ٹی ٹیسٹ ہے یا جی آر ای ٹیسٹ ہے، تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس نئے اسکل کے متعلق کسی بچے میں کیا پوٹینشیل پایا جاتا ہے، تو اس قسم کی ٹیسٹ کو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کہا جائے گا۔ اچیومنٹ ٹیسٹ جو ہے یہ بھی پرپس کی بنیاد پر ہے۔ اٹ اسیسز نالج گینڈ آفٹر انسٹرکشن۔ کوئی بھی انسٹرکشن مکمل ہونے کے
بعد جب کسی طالب علم کے نالج کو اسیس کرنے کے لیے جو ٹیسٹ استعمال ہوگا وہ ٹیسٹ اچیومنٹ ٹیسٹ کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے اینول اسکول ایگزامز جو ہے یہ اچیومنٹ ٹیسٹ کے ایگزامپلز ہیں۔ پرپس کی بنیاد پر ہمارے پاس ٹیسٹوں کی اقسام میں ایک قسم جو ہے وہ پروفیشنسی ٹیسٹ ہے وچ ایویلیٹس ایکسپرٹائز ان اے اسکل، یعنی جو کسی اسکل میں ایکسپرٹائز یا ماسٹری لیول کو جو ہے نا میجر کرتا ہو۔ مثال کے طور پر انگریزی میں ماسٹری کو معلوم کرنے کے لیے یا ایکسپرٹائز لیول کو چیک کرنے کے لیے ٹافل یا آئیلیٹ کا ٹیسٹ جو ہے یہ پروفیشنسی ٹیسٹ کی مثالیں ہیں۔ اب آتے ہیں ٹیسٹس کے اقسام جو ماڈ آف ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پر ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہے اورل ٹیسٹ یعنی زبانی ٹیسٹ جو زبانی لیا جاتا ہو، مثال کے طور پر وائوا ایگزامز یا انٹرویو وغیرہ، یا ہمارے لینگویج اسیسمنٹ جو ہے۔ دوسرے نمبر پر ریٹن ٹیسٹ ہے جو ریٹن آنسرس جس میں دیے جاتے ہیں، یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ ریٹن ہوتے ہیں، ان میں سوالات اور ان کے پھر جوابات جو ہے نا وہ ریٹن حالت میں دیے جاتے ہیں۔ پریکٹیکل ٹیسٹ جو ہینڈز آن سکلز جیسے ہمارے لیب ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی لیبارٹری کے جو ایکسپیریمنٹس ہے یا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے یہ پریکٹیکل ٹیسٹ کہلاتے ہیں۔ آن لائن ٹیسٹ جو ڈیجیٹلی آن لائن کنڈکٹ ہوتے ہو جیسی GRE کے ٹیسٹ وغیرہ۔ اب آتے ہیں ٹیسٹ آن دی بیسس آف فارمیٹ کی بنیاد پر ہمارے پاس ٹیسٹ کی دو اقسام ہیں، ایک آبجیکٹیو ٹیسٹ ہے یعنی معروضی ٹیسٹ، ایسے امتحانات جو مخصوص کریکٹ آنسر کی ڈیمانڈ کرتا ہو، مثال کے طور پر MCQs ٹائپ ٹیسٹ میں یا ٹرو فالس ٹیسٹ میں یا فل ان دی بلینکس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ سارے آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ کہلاتے ہیں۔ سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ جو ہے اٹ ریکوائرز ڈیٹیلڈ رسپانسز جو تفصیلی جوابات مانگتے ہیں، مثال کے طور پر ایسیز یا انالیٹیکل کویسچنز بیسڈ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈیلیوری میتھڈ کی بنیاد پر ٹیسٹ کی اقسام کی طرف، تو اس میں پیپر بیسڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں پرنٹڈ کویسچنز پیپرز استعمال ہوتے ہیں، کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہے جس میں کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے، ویری سمپل۔ اب آتے ہیں ٹیسٹ کے جو اصل اقسام ہیں جو اسکورنگ کی بنیاد پر ہیں، ان میں ہیں دو اقسام ہمارے پاس، ایک ہے نارم ریفرنس ٹیسٹ اور ایک ہے کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ۔ ڈیئر ویورز، ان کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ آج ڈسکس کرتے ہیں بریفلی کہ نارم ریفرنس ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں کسی اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، یعنی ایک نارم گروپ کے ساتھ اس کے پرفارمنس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں ایک اسٹوڈنٹ کس رینک میں ہے۔ واضح کرتا چلوں کہ نارم ریفرنس ٹیسٹ کے ریزلٹس جو ہے وہ پرسنٹائل میں تیار کیے جاتے ہیں، جیسے اسکالسٹک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ یا گریجویٹ ریکارڈ ایگزامز جو ہوتے ہیں GRE وغیرہ، وہ نارم ریفرنس ٹیسٹ کہلاتے ہیں۔ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ جو ہے اٹ میجر پرفارمنس اگینسٹ اے سیٹ اسٹینڈرڈ، یعنی کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ میں کسی فرد کے مہارت کو یا کسی فرد کے کارکردگی کو ایک سیٹ اسٹینڈرڈ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرد کو ڈرائیونگ لیسن تب دیا جائے گا جب وہ ڈرائیونگ لیسن پاس کر چکا ہو، ڈرائیونگ لیسن کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر چکا ہو، یعنی ڈرائیونگ لیسن ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے جو اسٹینڈرڈ ہے کہ اسے ڈرائیونگ آتا ہو تو اسے ڈرائیونگ لیسن دیا جائے گا۔ اسی طرح میڈیکل پروفیشن کے جو سرٹیفکیٹس ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ اس اسٹوڈنٹ کو دیا جائے گا جو میڈیکل کورس کو کمپلیٹ کرے۔ تو یہ تھے ٹیسٹ کے مختلف اقسام کے متعلق ڈسکشن۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔